Thomas Park. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। और अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ अमेरिका में बिल्कुल खैरियत से हैं, अल्लाह का करम है। और अच्छा, यूट्यूब का ये होता है ना कि हम बैठे अमेरिका में व्लॉग बना रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी कोई हमारा व्लॉग देखेगा उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे इस वक्त अमेरिका में जिस स्टेट में मैं हूँ यहाँ मौसम कैसा चल रहा है और वेयर अबाउट्स क्या है। और इसी तरह से जो अच्छे देखने वाले दोस्त हैं मेरे, सब वो लोग, आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो मुझे भी अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं दुनिया में वहाँ के सब क्या हालात चल रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं, सेहत के हवाले से मशवरा देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। खैर जी, यहाँ पे था, आज संडे का दिन था जब मैं ये वीडियो बना रही थी और सुबह नाश्ते का टाइम था। और संडे को जो है, जाहिर सी बात है, जब मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं होती है, संडे हो सैटरडे हो व्हाटएवर, तो मेरी कोशिश यही होती है पूरी कि मैं ना नाश्ता उनकी पसंद का बनाऊं। वैसे तो उनको नाश्ते में पराठा खाना भी पसंद है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना कि मेरी जो एलर्जीज़ की वजह से मैं पराठा बनाना अवॉइड करती हूँ मॉर्निंग में। दोपहर या रात में रोटी बना दूँगी, लेकिन सुबह सुबह मैं आटे का काम ज़रा नहीं करती हूँ, कोशिश यही होती है। तो अल्लाह उनको ज़िंदगी सलामती दे और खुश रखे। वो भी इतने, कहना चाहिए ना, अंडरस्टैंडिंग इंसान है कि वो भी मुझे कभी नहीं कहते हैं कि करो। यार हमने तो यहाँ तक बातें सुनी है कि खाने में नमक ज़्यादा हो गया तो शौहर ने चंड कड़ मारी, तो ये किया। तो ऐसे शौहरों को जो है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ही पूछे जो सच्ची सी बात है। खैर, यहाँ पे जो है मैंने अंडे के अंदर सब्जियाँ डाल ली थी, जिसमें प्याज था, टमाटर थे, सब्ज़ मिर्चें थी, और जो पीली वाली जो मिर्चें होती है ना, शिमला मिर्च लंबी वाली, वो थी। मैं कहा ये फेंक के जाएंगी, ज़ाया होंगी, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन लोगों की ना शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है, जो मीठी मिर्च होती है इसकी। तो वो भी मैंने काट के डाल ली थी। अच्छा, यहाँ मैंने निकाली थी, ये चीज़ का पैकेट था मेरे पास। तो मेरा प्लान ये था कि मैं चीज़ जो है वो भी अंडे में डालूँगी, लेकिन फिर मैं डालना सच्ची में भूल गई। बिल्कुल ही मेरा ना वाइप आउट ही हो गया दिमाग से, वहाँ रख के मैं भूल गई चीज़ डालना। और शायद अच्छा भी हुआ, क्योंकि इससे अंडा बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाता। खैर, नाश्ता आपके घर में कैसा बनता है? और मेरा ख़्याल है कि जहाँ पे भी हम देसी लोग हैं, हमारा ऑलमोस्ट नाश्ता ऐसा ही होता है। बहुत भी ज़्यादा, क्योंकि हमारे ना घर के पास वो नहीं है, कोई देसी रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है। वरना कभी कभार दिल चाहता है कि आप हलवा पूरी का नाश्ता करें, तो वो उसके लिए फिर हमें 1.5-2 घंटे की ड्राइव करके जाना पड़ता है। तो वो फिर इतना जो है ना कन्वीनियंट नहीं है हमारे लिए। और घर के अंदर पूरियाँ वगैरह, मैंने एक दफ़ा पूरी बनानी ट्राई की थी, लेकिन वो फूली नहीं थी पूरी। तो मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से सीखती हूँ। कुछ ही समर ब्रेक आ रहा है ना बच्चों का, तो अब इसमें जो है वो टाइम भी होगा माशाल्लाह से ज़्यादा, तो फिर उसके अंदर मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ये बैकग्राउंड में जो है ना वो एमरजेंसी की गाड़ियाँ जा रही हैं, तो उनकी आवाज़ है। अच्छा, अमेरिका में ये बहुत घूमते रहते हैं हर वक्त, कभी ना कभी जो है ना इनकी आवाज़ आपको दिन में आती ही रहती है। तो खैर जी, बच्चों ने तो खाए थे सीरियल, अलीशा ने, वो फिर मैंने बॉक्स रख दिया ऊपर जाके। और यहाँ पे जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए और हबीबा के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। तो ये मैं बता रही थी कि संडे का दिन जो है ना हमारे लिए बड़ा ही मुझे पर्सनली ये दिन बहुत पसंद है, सैटरडे और संडे का, क्योंकि हम सब इकट्ठे होते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। अब मेरा क्या है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं जॉब नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मैं घर पे होती हूँ। ठीक है, मेरा यही रूटीन है, 24 आवर्स मैं घर पे होती हूँ। घर के काम देखे, खाना बनाया, सफाई की, बाहर की ग्रॉसरी वगैरह करके ले आई, बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, ये सारे काम। और इसके अलावा भी जो काम मैं करती हूँ वो भी सब आप लोग साथ साथ देखते ही रहते हैं। मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, कहीं जाले जाते हैं तो वो भी आप देखते हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी रौनक ये होती है जब मेरी फैमिली इकट्ठी होती है, सारे मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सारे मेरे साथ होते हैं। तो वो समझें कि ये जो 2 दिन है मेरे लिए ईद के दिन होते हैं। अल्लाह इन सबको सलामती दे, लंबी ज़िंदगी सलामती दे। और मैं तो जो है ना, अच्छा, मैं कभी कभार इंसान को फ़ील होता है ऐसा, पता नहीं कहना चाहिए या नहीं यार, कुछ लोग इतने लकी कहना चाहिए या पता नहीं क्या है कि वो मतलब ऐसे ठक से जाते हैं और उनको जॉब भी मिल जाती है, उनके सारा काम भी हो जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, इट्स नॉट अबाउट कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, लेकिन फिर भी समटाइम्स मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके काम ना थोड़े स्टक हो जाते हैं। एंड समटाइम्स आई फील आई एम वन ऑफ देम। समटाइम्स मुझे ऐसा फील होता है। अल्लाह की बहुत नेमतें, अल्लाह का लाख लाख दफ़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ है। मैं वो बात नहीं है, लेकिन मैं जॉब के हवाले से जैसा कहना चाहूँ तो कि यहाँ पे मैंने पढ़ा भी, सब कुछ किया, लेकिन वो एक होता है ना आपको कि आपके टाइप की जॉब नहीं मिल रही होती है, कि आप जैसी चाह रहे हैं वो जॉब मिल जाए। अब आप अगर एक औरत घर से बाहर निकलेगी परदेश में, जो मेरी बहुत सारी बहनें सुनने वाली हैं, इनमें बहुत सारी बहनें मेरी जॉब करने वाली होंगी,
تو اب آپ دیکھیں نا، جب ہم خواتین اگر گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم اگر ہم کمانے جا رہے ہیں تو اتنا تو کما کے لائیں نا کہ ہمارا باہر جانا کسی بھی لحاظ سے چلو ورتھ اٹ تو ہو۔ تو اب اگر آپ کی یہاں کی تعلیم بھی ہو اور آپ کو ایسی کوئی اچھی مناسب جاب نہیں مل رہی ہے، یا بہت لانگ آورس مل رہے ہیں، یا پھر آپ کے بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں، تو یہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے مجھے فرسٹ ڈے ہی ہم لوگوں کی یہ ڈیسائیڈ تھا کہ ہم اپنے بچے نگلیکٹ نہیں کریں گے اس ملک میں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ اس وقت تو بچے خیر تھے بھی نہیں، لیکن ہم نے پلاننگ کر رکھی تھی کہ جاب جب بھی ہوگی تو ایسی ہونی چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ ان کو بیبی سٹنگ میں نہ ڈالنا پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں صاحب اولاد کیا تو آپ یقین کریں کہ پھر آہستہ آہستہ سے جو ہے پھر یہ اسکول جانے لگے، اور آپ جب لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، دوسرے پیرنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں، فہد کی اور ان بچیوں کی جو سہیلیاں، ان کی مائیں میری سہیلیاں ہیں، گوریاں جو ہے نا، مطلب امریکن عورتیں، وہ لوگ ہماری مطلب اچھا بات چیت ہوتی ہے جب ہم بچوں کو لینے چھوڑنے جاتے ہیں۔ میں نے بیبی سیٹرز کے ایسے ایسے واقعات خوفناک سنے ہیں کہ اللہ معاف کرے، میں کہتی ہوں کہ یا اللہ پاک، اچھا ہی ہوا کہ مجھے اگر اس دوران جاب نہیں ملی ہے، کم سے کم میرے بچے تو محفوظ ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں نا کہ اللہ معاف کرے بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، امریکہ میں بھی ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہوتا، یہاں پہ بھی بہت بہت زیادہ جرائم ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا، چھوٹی سی بات کو سارے چینل جو ہے نا وہ اچھالنے لگ جاتے ہیں، اور یہ یہاں پہ بات ہی نہیں نکلنے دیتے۔ یہاں پہ اب جیسے میں وسکونسن اسٹیٹ میں ہوں، تو الینوائے اسٹیٹ کے اندر جو بھی جرائم ہو رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ چلیں گے یہاں پہ، انلیس کہ کوئی ٹی وی اس کو باقاعدگی سے رپورٹ کرے جو نیشنل لیول کا ٹی وی ہے، ورنہ لوکل نیوز تو آپ تک آتی ہی نہیں ہے یہاں۔ تو امریکہ میں تو ایسا سسٹم ہے، تو یہی ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا نہیں بھائی، چلو شکر ہے اب جاب نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو سکون ہے نا کہ اولاد اپنی صحیح اپنے پاس ہے۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کی مینوفیکچرنگ کی ایسی کر دیتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو، اگر میں نے تمہیں یہ والا پات نہیں دیا، یہ چیز نہیں، تو میں نے تمہیں دوسری طرف سے کمپنسیٹ کر دیا تاکہ ہمیں شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ خیر جی، ہم لوگ گئے تھے بچوں کو مال لے کے، حبیبہ نے لینے تھے جوتے، اور حبیبہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فہد صاحب کا بھی موڈ بن گیا، وہ بھی ایک اٹھا کے لے آئے شوز، ماما مجھے بھی چاہیے۔ تو اب پہلے تو اس کو منع کر دیا کیونکہ ابھی اس کو ریسنٹلی دلائے ہیں جو اس کے اسکول میں سنگنگ تھی، لیکن اس نے ایسا وہ بھولی سی شکل بنائی نا، ہائی اللہ مجھ سے تو رائے نہیں گیا۔ میں نے ان کے بابا سے کہا نہیں، میرے گگو کو دلا دو، چھوٹا ہے میرا بیٹا بہت۔ تو کہہ رہے کہ اچھا صحیح ہے۔ تو اب اس کے لیے تو جو ہے نا مما اینی ٹائم حاضر ہے نا، یہ چھوٹا ہے میرا، تو اس کو بھی میں نے کہا جلدی سے تو ٹرائی کر کون سے والے پہنے گا، تو اس کو یہ والے پسند آ رہے تھے، تو گرے والے۔ ماشاءاللہ بڑا ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے بابا جیسے چاہیے۔ اس کے بابا کے پاس بھی ایسے سیم جوتے ہیں، بلیک گرے اور اس میں، تو اس کو بھی یہی چاہیے تھے۔ اچھا بیٹے نا عموماً باپ کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح بیٹیاں ماں کو کرتی ہیں، لیکن بہت ساری مثالیں، جیسے باتوں سے بات یاد آ گیا مجھے، بہت ساری مثالیں نا ہمارے دنیا میں غلط بھی بنی ہوئی ہیں۔ ایک مثال ہوتی ہے کہ اگر لڑکی کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہو تو اس کی ماں کو نہیں نانی کو دیکھو، کیوں پائی ہوتی نانی نے تسی کیوں دیکھنا ہے؟ مجھے یہ جہالت سمجھ نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے وہ نانی بیچاری بہت ہی نیک اور شریف عورت ہو، جس نے کبھی اپنے گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھا ہو، جس نے اپنے شوہر کی مارے جوتے کھا کے بھی اف نہ کی ہو۔ آپ اس نانی کو دیکھ لیں کہ جس نے بڑا صبر سے گزارا، اور جس لڑکی کو آپ لے کر آ رہے ہیں وہ تو ماڈرن بچی ہے آج کے دور کی، وہ تو آپ کو نتھ ڈال کے رکھ دے گی، پھر تسی نانی نو بلیم کرو گے۔ تو یہ جہالت والی باتیں نہ کریں، نانی اور ماؤں تک نہ رہیں، پورے گھر کا ماحول دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اثر آتا ہے ماں باپ کا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ٹوٹل غلط بات ہے، لیکن آپ کسی ایک کی پرسنالٹی کو سامنے رکھ کے دوسرے بندے کو جج نہ کریں۔ ہو سکتا ہے نانی بہت زیادہ ہوشیار عورت ہو سکتا ہے نانی کسی حوالے سے اچھی شہرت نہ رکھتی ہوں، اپنے مزاج کے، اپنے اخلاق کی، اپنی زبان کے حوالے سے اچھی شہرت نہ رکھتی ہوں، لیکن جو اس کے نواسی ہے، جو ان کی بیٹی ہے، ظاہر ہے وہ تو کسی اور گھر میں پلی بڑھی، ہو سکتا ہے وہ بچی اس سے بالکل مختلف ہو، تو آپ ایک اچھا رشتہ چھوڑ دیں گے نانی کے اخلاق کی وجہ سے؟ ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ تو اب میرے خیال میں یہ مثالیں بہت پرانی ہو چکی ہیں، اب ہم لوگوں کو بھی جو ہے تھوڑا سا دل بڑا کر کے سوچنا چاہیے۔ ابھی ہمارے ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں اور تینوں ڈیفرنٹ ایج میں ہیں، ظاہری سی بات ہے، ایک ٹین میں ہے، ایک گوئنگ ٹو بی ٹین ہے، اور ایک یہ چھوٹا ہے۔ تو ہوتا یہ کہ اب جو ہماری ایج تھی، ہم جب اس ایج میں تھے، ہم بالکل کمپلیٹ ان بچوں سے ٹوٹل ڈیفرنٹ پرسنالٹیز تھے،
کیونکہ ہمارے گھر کے ماحول ڈیفرنٹ تھے، ہمارا اتنا زیادہ ایکسپوجر ہی نہیں تھا. ہمارے ماں باپ بیچارے سیدھے سادے سے لوگ تھے، وہ اپنے وسائل میں زندگی گزارنے والے. اور اس زمانے میں ہمارے پاس اتنے زیادہ یہ فون شون بھی نہیں تھے. فون تو مجھے ملا ہے جب ہم کالج کے زمانوں میں تھے یار. فون بھی نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے. وہ گھر کا لوکل PTCL والا فون ہوتا تھا، اور اس پہ بھی سم ٹائمز تالے لگے ہوتے تھے. بہت سارے گھروں میں لاک ہوتے تھے ان پہ. تو ہمیں تو وہ ایکسپوجر ہی نہیں مل سکا. PTV تھا، پھر STN اور NTM اور پتہ نہیں کیا کیا یہ چینل تھے. تو ہمارے لیے تو وہی زندگی تھی، وہی خوشیاں تھیں اور وہی سب چیزیں تھیں. یہ بچے وہ بچے نہیں ہیں، ان کا ایکسپوجر وے اوور ہے، بہت زیادہ ہے. تو اگر ہم یہ اب سوچیں کہ یہ ہماری طرح سے ریئیکٹ کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اب آپ امریکہ میں رہیں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہیں، اب دیکھ لیں حالات بدل گئے ہیں، بہت زیادہ حالات بدل گئے ہیں، جذبات بدل گئے ہیں، جو سچی بات ہے. تو اب ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اوپن مائنڈیڈ ہونا پڑے گا، اور ہونا بھی چاہیے. تو خیر جی، یہاں سے شاپنگ کر کے یہ ہم لوگ کولز میں آئے ہوئے تھے. کولز میں بڑی اچھی شاپنگ لگی ہوئی یار. سیل، یہ $2-3 کے تکیے مل رہے تھے. تو یہ غلطی ہوئی، لے لینے چاہیے تھا. میں سوچ رہی ہوں کہ پرانے تکیے میں پھینک دوں، اور یہ بلکہ میں آج جا کے نا یہ 2-3 تکیے اچھے والے لے کر آتی ہوں، تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. یہ لے آتی ہوں جا کے. اور کیونکہ اب اتنی اچھی سیل کہاں سے ملے گی یار. $3 کا تکیہ مل رہا ہے، وہ بھی بنا بنایا، اور آپ کو کیا چاہیے. تو اس طریقے سے جو ہے نا سیلوں میں چیزیں اچھی مل جاتی ہیں، تو تھوڑے سے پیسے بھی سیو ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک ٹریٹ ہی ہے، آپ کے پیسے سیو ہو رہے ہیں، اور آپ کو کیا چاہیے. تو بس شاپنگ کرنے کے بعد جو ہے میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جا رہی ہوں گاڑی کی طرف. اور آج تھرو آؤٹ گاڑی میں ہی ڈرائیو کر رہی تھی، اور میں نے کہا کہ چلو آج تھوڑا سا ہسبینڈ کو آرام دیتے ہیں، کیونکہ وہ جاب پہ ڈیلی جاتے ہیں. تو آپ ذرا آج پیسنجر سیٹ پہ بیٹھیں، تو میں کار ڈرائیو کر لیتی ہوں. اور یہاں پہ اب یہ ہے نا کہ گرمیاں آ رہی ہیں. اچھا، یہ موسم بھی آج کل بڑا عجیب چل رہا ہے امریکہ کے اندر، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. کبھی دن میں ہلکی گرمی ہوتی ہے اور ساتھ میں ٹھنڈک بھی ہے، مطلب مکس ہی ہے یار. اور آج تو جب بھی میں یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی تو کافی زیادہ باہر سردی ہے، شدید والی. اور انفیکٹ میں فہد کو اسکول میں جو ہے اس کی ونٹر جیکٹ دے کر آئی ہوں، تاکہ وہ پہن سکے اپنی لنچ بریک کے اندر جب ریسیس میں جائے گا باہر، کیونکہ بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے. تو جی خیر، شاپنگ وغیرہ سے ہو کے ہم آگے تھے بچوں کو لے کے پارک میں. جانا تھا کیونکہ پھر وہی کل ان کا اسکول سٹارٹ ہو جاتا، آج سنڈے تھا. تو یہاں پہ جو ہے ہمارے گھر کے پاس ہی کافی اچھا پیارا والا پارک ہے. وہاں پہ آپ بچے سائیکلیں بھی لے کر آتے ہیں، اس کا ایک الگ ٹریک بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ لوگ جو اپنے پیٹس لے کر آتے ہیں ان کا ایک الگ پورشن ہے. واک کے الگ سے ٹریکس بنے ہوئے ہیں، بچوں کے جھولے. اور یہ تھرو آؤٹ پارک کی طرف جاتے ہوئے نا دونوں طرف اتنے پیارے خوبصورت درخت ہیں، اتنی ٹھنڈی سڑک ہے نا، یہ اتنا پیارا لگتا ہے. گرینری جو ہے نا وہ ویسے ہی آنکھوں کو بڑی بھلی لگتی ہے، بہت مزہ آتا ہے. اچھا، امریکہ کے اندر ہریالی بہت ہے. آپ نے کبھی نوٹس کیا امریکہ، کینیڈا، یہ باہر کے ملک، برطانیہ، یہ اتنے خوبصورت کیوں لگتے ہیں؟ ہریالی کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ان کے آسمان صاف صاف لگتے، کھلے کھلے، کیونکہ پولوشن کم ہوتا ہے. ہمارے ملک میں تو درخت کاٹ کاٹ کے بلڈنگیں بنا کے نا وہ عجیب ہی ہو گیا ہے. اور اگر کاٹتے ہیں تو لگاؤ بھی تو صحیح نا یار. وہ بھاگ گئے بچے، ساتھ چلیں. وہ بچہ بھاگ رہی تھی کوئی. آج موسم اچھا ہے. کتنا بچہ آیا ہوا ہے. ہاں، کل چھٹی ہے، وہ کل اسکول ہے نا سب کا. چلو کھیلو آرام سے بیٹا. ہاں جی، آ جائیں، ہم وہاں چھاؤں میں بیٹھتے ہیں. چلو یہاں پہ کھیلو، ہم لوگ یہاں بیٹھ رہے ہیں. اوکے. Stop. Keep your foot up. آپ بیٹھو آرام سے. Keep your foot up. Alicia, come on. I gave you that spot for Alicia. اللہ، چکر آ گیا. یہ اس کو کیسے کرتے ہیں بڑا؟
بس यहाँ पे बच्चों ने माशाल्लाह तकरीबन 1 आवर खेला था इन्होंने, 1 घंटा पूरा खेलने के बाद अब हम जा रहे थे घर की तरफ, क्योंकि इतना दिल अच्छा खुश हो जाता है ना कि जब आपका दिन अच्छा गुजरता है अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। अल्लाह ताला की नेमतों के ऊपर शुक्र गुज़ार होना चाहिए हमें कि जहाँ दिल चाहता है वहाँ जा सकते हैं, जो चाहता है दिल वो खा सकते हैं, पहन सकते हैं, और कितना अपने परवरदिगार का हम जो है शुक्र अदा करें। हमारे तो बस मैं कहती हूँ कि अगर हर वक्त भी शायद सजदों में गिरे ना वो भी कम है, लेकिन बहैसियत इंसान के क्या कहा जा सकता है। सम टाइम्स दिल में बात आ जाती है कि जी ये भी हो वो भी हो। यही है ना, हम क्यों कहा गया है कि इंसान जो है फितरतन नाशुक्र है, क्योंकि हम अमूमन अपने उन रिग्रेट्स की तरफ ज़्यादा देख रहे होते हैं, उन महरूमियों की तरफ ज़्यादा देख रहे होते हैं बनिस्बत उन नेमतों के जो अल्लाह पाक ने हमें दे रखी हैं। खैर मेरा ख्याल है कि हम सबको जो है ना अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। अब जॉब नहीं है तो क्या हुआ, दुआ कीजिएगा आप लोग भी सबके मिल जाए। जॉब मेरा ढूंढने का मकसद ये है कि थोड़ा सा मैं भी चाह रही हूँ कि जो बोरियत होती है हर वक्त की, कितना आप घर का काम करेंगे, कितना बच्चों को देखेंगे, थोड़ा सा वो हो जाए अगर तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, बाकी अल्लाह पाक जो मुनासिब समझे अपने ख़जानों से बेहतरीन अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे आप लोगों ने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। अपनी राय का इज़हार किया करें। जो नए देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर लिया कीजिए। और बस अभी क्या खाया क्या बनाया ये मैं अब आपको दिखाऊंगी कल की वीडियो में। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।